سینٹ اینڈریو یا اندریاس رسول، مسیح کے پہلے بلائے ہوئے شاگرد کی کہانی۔ آج ہم کلیسیا کے ایک عظیم رسول سینٹ اینڈریو کو یاد کر رہے ہیں۔ The first called۔ اینڈریو رسول کو کلیسیا محبت سے پہلا بلایا ہوا کہتی ہے۔ وہ مسیح کے پہلے شاگرد تھے اور انہی کے ہاتھوں سے مسیحی مشن کا دروازہ دنیا میں کھلا۔ آمد کے موسم میں ان کی زندگی اور زیادہ معنی رکھتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں: مسیح کو پہچانو اور دوسروں کو ان تک لے آؤ۔ اینڈریو پیدائش کے لحاظ سے بیت سیدہ کے رہنے والے، پیشے سے ماہی گیر، شمعون پطرس کے بھائی، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد اور بعد میں مسیح کے رسول۔ ان کی سادگی، عاجزی اور خاموش خدمت کلیسیا کے لیے ایک طاقتور مثال ہے۔ اینڈریو کی مسیح سے پہلی ملاقات۔ یوحنا کی انجیل بتاتی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا، دیکھو خدا کا برہ۔ یوحنا 1:36۔ اینڈریو نے یہ الفاظ سنے اور فوراً یسوع کے پیچھے ہو لیے۔ جب یسوع نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ربی، آپ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ اور یسوع نے کہا، آؤ اور دیکھ لو۔ یہ الفاظ ہی اینڈریو کی پوری زندگی کا مقصد بن گئے۔ آؤ اور دیکھو، لوگوں کو یسوع تک لے آؤ۔ پھر بائبل کہتی ہے، اینڈریو نے اپنے بھائی شمعون کو ڈھونڈا اور کہا، ہم نے مسیحا کو پا لیا ہے۔ یوحنا 1:41۔ مطلب اینڈریو پہلا شخص ہے جس نے کسی کو یسوع تک بلایا، اور وہ بھی پطرس جیسی عظیم شخصیت کو۔ اینڈریو کی خدمت اور رسولی دل۔ ہجوم میں خاموش خدمت، روٹیوں کے معجزے میں، اینڈریو وہ تھے جو لڑکے کو یسوع کے پاس لائے۔ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ یوحنا 6:9۔ یہ چھوٹی سی چیز ہزاروں کے لیے برکت بن گئی۔ اینڈریو ہمیں سکھاتے ہیں، تھوڑی چیز بھی جب یسوع کو دی جائے تو معجزہ بن جاتی ہے۔ غیر قوموں کو یسوع تک لانے والے۔ بائبل میں لکھا ہے، کچھ یونانی لوگ یسوع سے ملنا چاہتے تھے۔ وہ کس کے پاس گئے؟ وہ فلپس کے پاس گئے، اور فلپس اور اینڈریو انہیں یسوع کے پاس لے گئے۔ یوحنا 12:20-22۔ آمد کا پیغام بھی یہی ہے، غیر قوموں کو نجات دینے والا آئے گا۔ اشعیاء 49:6۔ اور اینڈریو نے اس نبوت کو عملی صورت دی۔ صلیب کی خوشخبری۔ اینڈریو وہ رسول ہیں جنہوں نے صلیب کی خوشخبری سب سے زیادہ جرات کے ساتھ سنائی، کیونکہ وہ خود بھی آخر میں صلیب پر شہید کیے گئے، لیکن ان کی صلیب کی شکل انگلش حرف ایکس کی تھی، جو آج بھی سینٹ اینڈریو کراس کہلاتی ہے۔ شہادت کے وقت انہوں نے کہا، اے صلیب، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ تو نے مجھے میرے مسیح تک پہنچایا ہے۔ یہ ایمان کی انتہا ہے۔ پرانے عہد نامے کی پیشن گوئی اور اینڈریو کا کردار۔ اشعیاء 52:7۔ خوشخبری لانے والے کے قدم۔ مبارک ہیں وہ قدم جو خوشخبری سناتے ہیں۔ اینڈریو کی زندگی اسی آیت کی واضح تصویر ہے۔ امثال 11:30۔ دناؤں کی روح لوگوں کو خدا کے پاس لاتی ہے۔ اینڈریو کی دانش خاموش تھی مگر طاقتور۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو یسوع کی طرف بلایا۔ زبور 19:4۔ ان کی آواز ساری زمین پر جاتی ہے۔ رسولوں کی بشارت
دنیا بھر میں پھیل گئی۔ سینٹ اینڈریو روایتی طور پر یونان، ترکی، روس، جارجیا، مقدونیہ، حتیٰ کہ مشرقی یورپ تک گئے۔ آج روس اور یونان خاص طور پر انہیں اپنا محافظ قدیس مانتے ہیں۔ آج کے مسیحیوں کے لیے سینٹ اینڈریو کا پیغام: سب سے پہلے خود یسوع کے پاس آؤ، پھر دوسروں کو لاؤ۔ اینڈریو نے پہلے یسوع کی قربت کو چنا، پھر دوسروں کو اس تک لے گئے۔ کیتھولک روحانیت بھی یہی کہتی ہے۔ ایونجلائزیشن تب مؤثر ہے جب دل یسوع سے بھرا ہو۔ چھوٹی چیزوں کو بھی یسوع کے ہاتھ میں دو۔ 5 روٹیوں کا لڑکا اینڈریو کے ہاتھوں سے یسوع تک پہنچا۔ پیغام: اپنی کمزوری مت دیکھ، اپنا دل پیش کر۔ غیر قوموں کے لیے دل رکھو۔ اینڈریو نے یونانیوں کے لیے دروازہ کھولا۔ آمد بھی ہمیں یاد دلاتا ہے، قومیں اس کے نور کی طرف آئیں گی۔ اشعیاء 60 باب 3 آیت۔ صلیب کو محبت کے ساتھ قبول کرو۔ اینڈریو کی شہادت ہمارے لیے سبق ہے۔ صلیب دشمن نہیں، برکت ہے۔ یسوع نے کہا، جو اپنی صلیب اٹھا کر میرا پیچھا کرے۔ اینڈریو نے اس تعلیم کو اپنی جان سے سچ کیا۔ اے خداوند یسوع مسیح، آج ہم تیرے پہلے بلائے ہوئے شاگرد سینٹ اینڈریو کو یاد کرتے ہیں۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے انہیں مخلصانہ دل، خاموش خدمت اور بے خوف مشن کے لیے چنا۔ اے خداوند، ہمیں بھی وہ ایمان دے جو اینڈریو کے دل میں تھا، کہ ہم دوسروں کو تیرے پاس لاتے رہیں۔ اے روح القدس، ہمارے اندھے دلوں کو روشن کر، ہماری کمزور زبان کو تقویت دے اور ہماری زندگی کو خوشخبری کا چراغ بنا۔ اے آسمانی باپ، سینٹ اینڈریو کے وسیلے سے ہم پر رحم کر، ہماری زندگی کے راستے صاف کر اور ہمیں وہی جرات دے جو تیرے رسولوں کی پہچان تھی۔ سینٹ اینڈریو، ہماری شفاعت کرو، ہمیں مسیح کے نور کا گواہ بناؤ۔ ہم یہ دعا یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔